آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے، اور جو لوگ پہلے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا جو مقصد ہے وہ قرآن پاک کو اس کی لینگویج کے ذریعے سمجھنا ہے، اور اس کے لیے جو بیسک گرامر کہ جس کے ذریعے ہم قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنا شروع ہو جائیں، اور وہ بہت زیادہ ڈیٹیل جو عربی کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، یا جو کسی اگر آپ بڑے لیول پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نو ڈاؤٹ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن اتنی قرآن پاک کی عربی کے جس سے ہمیں قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں، اور اگر ہم ان کو ترجمے کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے اس کو ساتھ جوڑ کے اگر ہم پڑھیں، تو ہمیں آہستہ آہستہ ہماری وکیبلری بڑھنی شروع ہو جائے گی، اور ہمیں الحمدللہ انشاءاللہ جو ہے وہ قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے، ایون جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو یا جب ہم اس کی خود تلاوت کر رہے ہوں۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ویسے روٹین میں ہم جو ہے وہ ایک ایک قرآن پاک کی صورت جو ہے وہ ہم لوگ شروع کی تھی، اور الحمدللہ 30واں سپارہ اس میں ختم ہو گیا ہے۔ تو کیونکہ اب رمضان شروع ہونے والا تھا، تو میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہم تھوڑی سی کچھ، کیونکہ رمضان کے اندر میرے لیے جو ہے وہ پورا ایک ایک جو سپارہ ہے، سوری ایک ایک صورت ہے، اس کو پریپیئر کرنا کچھ میرے لیے مشکل ہوتا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ انشاءاللہ جو رمضان کا مہینہ ہے، انشاءاللہ وہ ہم لوگ جو ہے وہ دعاؤں جو مختلف جو قرآنی دعائیں ہیں، اور مختلف جو خاص مسنون دعائیں ہیں جو مختلف اوقات میں پڑھی جاتی ہیں، ہم ان کا احاطہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں پچھلے جمعے کو ہم لوگوں نے جو نماز کے جو اذکار ہیں، جو نماز میں ہم رکوع میں، سجدے میں اور جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں، ہم لوگوں نے اس کی تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی، اور آج ہم اسی کو ہی میں کنٹینیو کروں گا۔ جسٹ میں کچھ لنکس بھیج رہا ہوں لوگوں کو تاکہ کچھ اور لوگ جوائن کر لیں، تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ بیسک اس میں دیکھیں تھیوری وہی ہے کہ دیکھیں جو ریپیٹ قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان الفاظ کی تھوڑی سی ہم پہچان کر لیں، اور وہ اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اردو زبان میں یا انگلش زبان میں ABC الف بے پہ پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر جو ہے وہ از لگے گا، اور یہاں پر ایم لگے گا، اور یہاں پر آر لگے گا، اور یہاں پر وی لگے گا، اور یہاں پہ ہی لگے گا، اور یہاں پہ شی لگے گا، اور اس کے بعد ہماری جو وکیبلری ہے وہ ساری زندگی ہماری وکیبلری جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، تو بالکل وہی جو پرنسپل ہے وہ ہم یہاں پر اپناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی سلسلے میں بیسیکلی ہم لوگوں کو میں نے کچھ بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں سورسز جو ہیں بہت سارے لوگوں نے اس طریقے سے عربی گرامر کو پڑھایا ہوا ہے، تو وہ آپ اگر اس سورس سے سنیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، نو ڈاؤٹ، کیونکہ میں تو آپ لوگوں کو اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے، اور میں جتنی مجھے سمجھ آئی ہے میں وہ آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اذان کے جو کلمات ہیں ان کی تھوڑی سی کریں گے۔ ساری ہم سنتے ہیں، لیکن اس میں کچھ زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک کچھ جو الفاظ کی تھوڑی سی ہم اس کو دیکھیں گے، پھر آگے جو کچھ ہم لوگوں نے اذکار پچھلے جمعے کو کر لیے تھے، میں کوشش کروں گا میں ان کو ریوائز بھی کر لوں تاکہ جو نئے لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو بیسیکلی جو اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں، تو بیسیکلی اس میں اللہ کا جو لفظ ہے وہ الہ، ال کا لفظ جو ہے وہ عربی میں یوز ہوتا ہے دی کے لیے، جس طرح ہم انگلش میں ہم دی بولتے ہیں تو کسی چیز کو اسپیشل کرنے کے لیے، کسی چیز کو مخصوص کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ کا مطلب ہے بیسیکلی الہ کے اسپیشل الہ، یعنی کہ بیسیکلی جب ہم اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جو صرف عبادت کی پرستش کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اکبر۔ اکبر جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی کسی چیز کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سپرلیٹو، آپ سمجھ لیں کہ جو ایکسٹریم کا جو لفظ ہوتا ہے وہ اکبر ہے۔ تو یہ اگر ہم اس کو ترجمے میں پڑھیں گے تو اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس میں کچھ میں نے جو اسکالرس کی جب میں نے گفتگو سنی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی سے کمپیریزن کریں گے نا تو کوئی کمپیریزن میں چیز آ جائے گی، تو اللہ کا کمپیریزن، اللہ کا موازنہ کسی چیز سے کیا ہی نہیں جا سکتا، تو ہم اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہی بڑا ہے، کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ الفاظ کے بعد ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ میں ہے کہ اشہد شہادت یعنی کہ گواہی دینے کا، اور الف کی جو یہاں پہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ میں، الف یہاں پر یوز ہو رہا ہے میں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اشہد اللہ الہ کہ میں گواہی دیتا ہوں
ان کا مطلب ہے یہاں پہ کہ لا الہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور یہاں پر بہت زور، یہ لا کے اوپر دیکھیں ایک شد، یہ سوری الف مدہ آ رہا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سختی سے ہم ایک چیز کو کہہ رہے ہیں، ہم ایک چیز کو بہت، اس کے لیے عربی میں ایک جو گاڑا لفظ ہے وہ ہے لا نفی جنس، کہ ہم ایک کسی چیز کو بالکل ایکسٹریملی نو کر رہے ہیں، کہ کسی کی اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے، تو لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ، الہ وہی جو عبادت کے لائق ہوتا ہے، الا اللہ، اللہ اور غیر، یہ دو لفظ یوز ہوتے ہیں ایکسپٹ کے لیے، کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا میں پورا جملہ یہی رہے گا، اس میں یہاں پر محمد محمد رسول اللہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ جو محمد ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جملہ آتا ہے حی علی الصلاۃ، تو یہ الا جو ہوتا ہے وہ پر کے معنی میں یوز ہوتا ہے، حیا آپ کسی کو انوائٹ کر رہے ہیں، آؤ، اس دعوت دینے کے لیے ہے، تو آؤ جو ہے وہ نماز کی طرف، ٹھیک ہے، نماز، اور ساتھ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم پہ صلاح کا لفظ یوز کیا تھا، تو صلاح جو ہے وہ رحمت کے لیے بھی ہوتا ہے، صلاح جو ہم دروش بھیجنے کے لیے جب بھیجتے ہیں تو بیسیکلی وہ رحمت بھیجنے کے لیے ہوتا ہے، صلاح دعا کے لیے بھی ہوتا ہے، اور صلاح جو ہے وہ نماز کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نماز کے معنی میں کہ دعوت دے رہا ہے امام، جو مؤذن ہے، کہ بھائی آ جاؤ نماز کی طرف، اور ساتھ ہی نماز کیا ہے، فلاح ہے، حیا علی الفلاح، ٹھیک ہے، تو حیا علی الفلاح، کہ یہ بیسیکلی فلاح کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور وہ الفاظ پھر دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، تو یہ اذان کے الفاظ ہوتے ہیں، انہی الفاظ کو جو ہے وہ اقامت میں یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک جملہ ایکسٹرا آ جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ، ایک یہ جملہ ایکسٹرا آ جاتا ہے، اور صبح کی فجر کی جب اذان دی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو بیسیکلی صلاۃ، خیر کا مطلب ہوتا ہے خیر یا بہتر یا افضل، ٹھیک ہے، خیر ہے، من النوم، نوم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، ٹھیک ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کا مطلب ہوگا کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، تو فجر کی نماز کے وقت یہ جب مؤذن کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک لفظ بولتا ہے، اور جب جو ہے وہ یہ الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے، تو نماز کیا ہے، خیر ہے، من النوم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، من سے ہی ملتا جلتا لفظ جو آتا ہے وہ آتا ہے من، من کا مطلب ہوتا ہے کون یا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ من بار بار آتا ہے، لیکن آپ کو یہ اس کا دھیان رکھنا ہے کہ من کا مطلب سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی من کا مطلب سے ہوتا ہے، اور من کا مطلب کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا قد قام، تو قد کا مطلب ہوتا ہے بے شک، قد کا مطلب جو ہے وہ کسی ایک چیز کے اندر، کسی کلام کے اندر زور دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ قد قامت الصلاۃ، کہ تو اب جب ہم یہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نماز بے شک کھڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ آخری ایک انویٹیشن ہوتی ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہو جائیں، قام، قامہ جو ہے وہ کھڑے ہونے سے ہے، یہ مختلف طریقے سے قام الصلاۃ، قام، یہ بیسے قائم رہنے کا مطلب میں جو ہوتا ہے نا، یہ وہی لفظ ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کی یاد دہانی کرانا چاہوں گا، ہم سب کے لیے ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم اتنے کہ ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ کبھی ہمیں پلٹ کے واپس جانا ہے، تو اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نماز جنازہ ہے نا، اس کی نہ اذان ہوتی ہے نہ اس کی اقامت ہوتی ہے، اور اس کا ایک سمبولک ایک یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، اور ایک کان میں اس کے اقامت دی جاتی ہے، ایک کان میں اس کے اذان دی جاتی ہے، اور ایک کان میں اقامت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد کی جو مہلت ہے نا، وہ اتنی ہی مہلت ہے کہ جب نماز میں اذان ہو جائے اور اس کے بعد اقامت ہو جائے تو نماز فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے اس چھوٹے سے دین کے ریچول کے اندر، کہ جس طرح تمہارے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت دی جا چکی ہے، اور کسی بھی وقت تمہارا بلاوا آ جائے، آپ دیکھیں، ہم لوگ تو ڈاکٹر ہیں، تو ہم لوگ تو یہ بحث ہو جاتے ہیں، میں اس کے لیے لفظ بولوں گا کہ ہمیں، کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں ایسی ایسی بیماریوں سے، اور کل میں نے ایک مریض کو انستھیزیا دیا جس کی عمر آفیشلی 94 ایئرس تھی، 94 سال، اور اس کے جو ساتھ اس کا بیٹا اور اس کا پوتا جو تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی عمر شاید 120 سال ہے، تو میرے لیے بھی ایک بہت یونیک ایکسپیرینس ہے، شاید میں نے میکسیمم اس سے پہلے 110 سال کی عمر کو دیا تھا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایکسٹریم، ہمیں نہیں پتا یہ مہلت کتنی ہے، یہ مہلت بے شک 100 سال کی بھی ہوگی نا تو یہ ختم ہوگی،
تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کلو نفس ذائقۃ الموت. تو یہ اذان کو بھی اگر ہم سوچیں نا بیٹھ کے ذرا، تو یہ اذان کے اندر بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اذان اور اقامت ہو گئی ہے، اور کسی بھی وقت ہماری جنازے کی نماز کھڑی ہو سکتی ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے نماز جنازہ کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو کیا تھا. میں کوشش کروں گا کہ آج ہم دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر لیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ بار بار ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی تھوڑا سا تھیم اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو ہمارا اس کا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ ایک پیغام ہے کہ خدا کے واسطے کوئی گارنٹی نہیں ہے. لوگ بڑی پلاننگ میں اس کا مطلب، اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کی کوئی پلاننگ نہ کریں. اس کی ایویڈنس کیا ہے کہ اسی نماز کی میں ہی ہمیں سکھایا گیا ہے، اسی قرآن پاک کی آیت کے اندر کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اب یہاں پر یہ بھی ایک سمبولک ہے کہ دنیا کی حسنت پہلے مانگی گئی ہے، پھر اس کے اگلے سٹیپ میں مانگی گئی ہے جو ہے وہ آخرت کی. وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. تو بیسیکلی اس کے اندر بھی یہ ایک چھوٹی سی نشانی ہے کہ دنیا کے بغیر دین نہیں ہے. تو دنیا میں رہنا ہے، لیکن ہمیں یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے. صرف ہمیں دعا ہماری یہ ہونی چاہیے سب کی کہ جب ہمارا بلاوا آئے نا تو ہمیں فرشتے آ کے یہ کہیں یا تو نفس المطمئنہ کہ اے مطمئن نفس چل اپنے رب کی طرف، ارجع الی رب کی، چل اپنے رب کی طرف چل. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ سورہ فجر کی آخری آیات ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اس کا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. تو بیسیکلی ودخلی جنتی، بیسیکلی اس میں یہ پیغام ہے کہ آ کے وہ انسان کی جو اپنی زندگی کو میں ان خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے گا کہ جو اللہ کے نبی اور اللہ کے ساتھ نے اور اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے منع کیا ہے، تو اس کو پھر فرشتے آ کے یہ پیغام دیں گے. تو اگر ہم سب اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اذان اور اقامت تو ہماری ہو گئی ہے، کسی بھی وقت ہمارا بلاوا آ سکتا ہے. کوئی بندہ، ہم پلاننگ تو 100 سال کی کرتے ہیں، اب ہم گھر بناتے ہیں، ہم گاڑیاں خریدتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اس دنیا میں، لیکن یہ بھولے نہیں کہ کسی کو نہیں پتا، نو بڈی نوز کہ کس وقت اس کا بلاوا آ جائے. چاہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو، چاہے 120 سال کی عمر ہو، لیکن الٹیمیٹلی انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. اور اسی دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پہلے لوگوں کی 100 100 سال، 200 200 سال، 1000 1000 سال بھی عمر ہوتی تھی. اب دیکھ لیں زندگی کی کتنی لائف ایکسپیکٹنسی کتنی کم ہو گئی. تو یہ تھوڑا سا ایک پیغام ہے جو اذان اور اقامت کے ساتھ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد اچھا ایک اس میں یہ ہے کہ جب بھی اذان ہو تو اذان کا جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی اختیار کی جائے، اس وقت اذان کو سنا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے، اذان کے الفاظ کو ریپیٹ کیا جائے. صرف جب حی علی الصلاح کہا جاتا ہے تو پھر اس وقت بولا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو لا حول ولا قوت میں بیسیکلی قوت اور طاقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الا باللہ، اللہ کا مطلب پھر وہ یہ دیکھیں ایکسپٹ، اور با کا مطلب ہوتا ہے ود. تو اس کو اگر ہم توڑ کے پڑھیں گے تو لا کا مطلب ہے نہیں، حولا ولا قوت، یہ طاقت اور جو قوت جو ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے الا باللہ. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی احوال والا بھی یہی لفظ ہوتا ہے. تو حولا میں بیسیکلی کہ کسی کے اندر کوئی یہ محاورتاً اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت اور قوت کے معنی میں کہ تمام جو ہے نا ریسورسز اور تمام جو قوت ہے نا، اللہ ایکسپٹ، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں بھی اللہ کا لفظ آتا ہے. با کا مطلب ہوتا ہے ود، کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی جو ہم جب پڑھتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں، با جب آتا ہے، ٹھیک ہے، تو با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں ہمیں یہ بولنا چاہیے. اور اس کے بعد نماز کے اذان کے بعد کی ہم درود شریف بھی پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے جو ایک دعا ہوتی ہے جو جو ہم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ بیسیکلی یہ دعا ہے وہ اذان کا جواب، اذان ختم ہونے کے بعد جب ہم نے اذان کا جواب دے دیا اور اس کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ بچپن سے مجھے یاد ہے ٹی وی پہ آتی تھی، تو یہ جو ہے وہ اس وقت سے سن سن کے شاید کچھ یاد ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اللہم اے اللہ، رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو بیسیکلی اس دعوت کا کہا جائے، رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، جس نے انسان کو یا کسی بھی دنیا کی چیز کو فرام نتھنگ پیدا کیا، یعنی کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں تھا، وہاں سے پیدا کیا. اس کا رازق بھی وہی ہے، اس کو چلا بھی رہا ہے، اور جب چاہے اس کو ختم کر دے. اور یہ چیز صرف جانداروں کے لیے نہیں ہے، یہ بے جان چیزوں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ نے فرام نتھنگ، پانی کے قطرے سے ہم کو پیدا کیا ہے. ہماری کیا اوقات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا اوقات.
اور ہمیں جو ہے وہ ہم کو ایک بنایا. تو رب کی جو ذات ہے، اگر میرے ہاتھ میں ایک پین ہے، میں اس پین کو توڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو اٹھا کے پھینک سکتا ہوں، میں اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دوں، اس کو پانی میں بہا دوں، لیکن میں اس کو غائب نہیں کر سکتا. میں اس کی جو چیز ہے، اس کے میٹیریل کو میں ختم نہیں کر سکتا. تو یہی فرق ہے کہ انسان کی جو ہے وہ اوقات یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کے مالک بنتے ہیں. تو اس دنیا میں جو فرعون ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ربکم العلی، لیکن ایکچولی ہم تو نہیں ہے رب. مالک تو ایک اتنے مالک بھی ہم صرف اسی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں کہ جس کی اللہ اجازت دے، جس کی اللہ اذن دے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی لمیٹیشن بھی ہوگی. وہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ ہم جا کے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو جا کے قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں. تو پھر ہم کیسے مالک ہوئے؟ ہم کیسے جو ہے وہ ہم چیز ہوئے؟ ٹھیک ہے. اللہم ربی حاضہ الدعوت، حاضی کا مطلب ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے. حاضہ اور حاضی اور ہاؤلائی، یہ قرآن پاک میں بار بار لفظ آتے ہیں. حاضہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے یہ جو قریب چیز ہو. حاضی مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے یہ اس کے لیے کہہ لیں انگلش میں ہم اس کو دس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. دس مذکر ہوگا تو حاضہ بولیں گے، دس مؤنث ہوگا تو حاضی بولیں گے. اور اگر دیز جو انگلش میں ہم لفظ بولتے ہیں دیز، یہ سب، تو اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے ہاؤلائی. ٹھیک ہے. اسی کے اپوزٹ جو لفظ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ذالکا، تلکا اور اولائکا. ذالکا، تلکا اور اولائکا. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ دیٹ. مؤنث کے لیے تلکا ہوگا، اور وہ سب کے لیے جب ہم جملہ بولیں گے تو اولائکا ہوگا. یہ قرآن پاک میں بے تحاشا دفعہ لفظ آتے ہیں: ذالکا، تلکا، اولائکا، ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی. تو یہ آپ لوگ یاد کر لیں. اتنا مشکل، یقین کریں، بہت تھوڑی سی ہم کوشش، ہم دیکھیں دنیا کے کاموں کے لیے تو ہم پوری دنیا لگا دیتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں. اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم دنیا جہان کے کام کر لیں گے. کیا ہمیں وہ زبان کے جس کے ذریعے ہمیں اللہ کا پیغام سمجھ آئے؟ چھوڑ دیں آپ عربی زبان کو، کہ ہم نے کوئی عربی دان نہیں بننا. ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو جائے، ہمیں اللہ کا پیغام سمجھ آ جائے. اور وہ اثر ہی نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اثر ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس زبان کو نہیں سمجھیں گے. وہ ترجمہ کبھی بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا. اس لیے یاد رکھیں بات کہ ترجمے کے اندر ایکسپریشنز نہیں ہوتے. یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. اردو زبان میں اتنی شائستگی ہے کہ ہم نے اگر کسی سے بات کرنی ہو تو ہم آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس میں تھوڑی زیادہ فرینکنس کے ساتھ ہم بولیں تو تم بولیں گے. اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی سے یا بے ادبی سے بولنا تو ہم کہیں گے تو. تو آپ، تم اور تو انگلش بیچاری اتنی کمزور لینگویج ہے. میں اگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں تو یوں لکھا ہوا ہے صرف. آپ کیسے ایکسپریشن آپ بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ لینگویج کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، ہر زبان کی اپنی لینگویج کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک ہمیں وہ لینگویج تھوڑی بہت بہت ڈیٹیل نہیں، آپ کو لفظ بھی سمجھ آ جائے نا، آپ کو اردو زبان کا لفظ مل جائے گا. اسی میں آپ کو دکھاؤں گا بہت سارے لفظ جو ہم اپنی زبان میں، رب کو ہم اسی طرح یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دعوت کو ہم اسی طرح یوز کر سکتے ہیں، یوز کرتے ہیں اپنی زبان میں. ٹھیک ہے. تو دعوت تامہ، تو یہ پوری پکار کا ہے، یہ بہت کامل قسم کی چیز ہے. اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والصلاۃ القائمہ، جو نماز جو قائم رہنے والی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں محاورتاً یہ ہے کہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے یہ قائم رہ رہی ہے. جب تک یہ دنیا چل رہی ہے تو اللہ کا نام لینے والے لوگ ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ. پھر آگے کیا ہے؟ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ. یہ آتینا، یہ آتی کا لفظ جو آ رہا ہے یہ اسی طرح جس طرح ربنا آتینا. تو آتینا کا مطلب ہوتا ہے دینے، عطا کرنے کے لیے ہوتا ہے، دینے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا؟ وسیلہ بنا، اور ان کو فضیلت دے، ان کو برکت، ان کو بزرگی عطا فرما. ٹھیک ہے. یہ وسیلہ ہم اپنی زبان میں بھی، کہ اس کام کا وسیلہ، اور فضل ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ لفظ وہی ہیں جو ہم اپنی زبان میں یوز کر رہے ہیں. قائمہ بھی اسی طرح ہے، صلات بھی اپنی زبان میں بھی ہم یوز کرتے ہیں یہ لفظ. ٹھیک ہے. تو یہ آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے سمجھنے کہ اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ تامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ. ابھی آگے کیا ہے؟ وَابْعَثْهُ مقام محمود الذی وعدتہ. تو اس میں یہ ہے کہ یہ بعثت دے ان کو، یعنی کہ یہ ہم اپنی زبان میں بھی بعثت کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو بیسیکلی بعثت کا ہوتا ہے کہ اس کو عطا کریں، اس چیز کو اس وہاں تک پہنچا دیں. کہاں تک؟ مقام محمود تک. ٹھیک ہے. جو کامیابی کی جگہ ہے، محمود جہاں پر تعریف کر، یہ محمود کے اندر حمد کا لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. تو مقام محمود الذی وعدتہ، کہ اس مقام محمود تک پہنچا دے، اس حمد والی جگہ تک پہنچا دے، اس بہترین جگہ تک پہنچا دے
جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. ٹھیک ہے، محمود الذی وعدتا. تو اس کے یہ اس میں وعدے کا لفظ ہے، وعدتا ہے تو نے وعدہ کیا ہے، اور یہ ہو کا لفظ جو آ رہا ہے یہ اس کے لیے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وعدتا میں وعدہ کا لفظ ہے. تا، یہ جو لفظ آ رہا ہے نا، یہ تا ریپرزنٹیشن ہوتی ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور کس کے بارے میں وعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں، یعنی کہ یہاں پہ یہ دعا ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اے رب، کہ جو اس جو مکمل پکار کے جو رب ہو اور اس نماز کے رب ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دو، اور فضیلت بزرگی دے دو، فضیلت دے دو، اور ان کو اس مقام محمود تک باعث کر دو، یا وہاں تک پہنچا دو جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہاں پہ تھوڑی سی اس کی اگزامپل ہے کہ بے شک وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے جو بندگان الہی میں صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں. لہٰذا جس نے اذان کی دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی ایک دعا ہے جو یہ دعا بھی اس کے پڑھی جاتی ہے. یہ باقی دعا تو ساری وہی ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ لا شریک ہے کہ کوئی شریک نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، اشہدو اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ ایک ہے، وحدہ، وہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لام یوز ہوتا ہے فور کے لیے. ٹھیک ہے، لہو، اس کا. ٹھیک ہے، لہو لام کا لفظ جو جب آتا ہے للہ ما فی السماوات میں بھی للہ، اللہ کے لیے، یہ لام کا لفظ جو ہے وہ زور دینے کے لیے بھی آتا ہے. لام کا لفظ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ایسوسیشن دینے کے لیے بھی آتا ہے. اور لام کا وقت یہاں پہ اس کی ملکیت بتا رہا ہے کہ وہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے، اور جو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وہ عبد ہیں. ٹھیک ہے، بندے ہیں اس کے، اور اس کے رسول ہیں. عبدہ، یہ لفظ آ رہا ہے، دیکھیں پھر یہاں پہ ہو کا لفظ آ رہا ہے دو دفعہ. یہاں پہ بھی پچھلی اس میں بھی لفظ میں آیا تھا. تو ہو یہاں پر آ رہا ہے ہز کے معنی میں، یعنی کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں. جو ہو، ہم، ہما، یہ چار پانچ لفظ ہیں جو آپ جیسے ہم ربو بولتے ہیں نا، اس کا رب، ہز رب. ربو ہا، وہ ہا اس طرح آپ لکھیں گے. سوری، کچھ اور میں پڑھا رہا تھا. جی، تو یہ دیکھیں، یہ ہو. سوری، جسٹ ایک منٹ. ہاں، دیکھیں یہ ہو لکھتے ہیں نا، تو یہ رب کے لفظ کو اگر آپ ملا کے کریں گے نا، ربو ہو، اس طرح، ربو ہو تو اس کا رب. اور اگر ربو ہا ہو جائے گا تو یہ، یعنی کہ انگلش میں اگر ہم کہیں گے ہر، ہز. ٹھیک ہے، اور عربی میں ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے دو کے لیے. دو کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے ہما، اور دو سے زیادہ کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے ہم، اگر وہ مذکر مؤنث دونوں ہوں. ہما کوئی بھی دو، ربو ہما ان دونوں کا رب. ٹھیک ہے، اور ہننا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے مؤنث اگر جمع ہو. تو قرآن پاک کے اندر دیکھیں، ہننا لباس کا لفظ آتا ہے جہاں پہ عورت اور مرد کے رشتے کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ آپ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تو یہ ہننا کا لفظ وہاں پہ آتا ہے. ہم تو بار بار آتا ہے. ہم جو ہے وہ دیر. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی، اچھا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ہے رضیت باللہ ربا و محمد الرسول و بالاسلام دینا. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں، اس میں جو لفظ آ رہا ہے نا راضی ہونے کا ہے، کہ رضی تو ہے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، پہلے ابھی لفظ آیا تھا وہ تا آیا تھا. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہے، سامنے والے کے لیے. تو کا
جب اس طرح بولتے ہیں نا، یہ تو میرے لیے ہوتا ہے، رضی تو میں راضی ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ کیسے آپ کو سمجھ آئے گا؟ یہ گرامر سے آئے گا. لیکن ابھی آپ صرف اس کو جہاں جہاں پہ جو جو چیز آ رہی ہے آپ اس کے ترجمے کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر کے آپ کر لیں. لیکن آپ کو اتنا بیسک سمجھ آ گیا ہے کہ یہ راضی ہونے کا ہے. رضی تو کا اگر بولیں گے نا تو میں راضی ہوا، رضی تھا تو راضی ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا یہ آگے گرامر میں اس سے پہ نہیں جاتا، میں بار بار ایک ہی چیزیں کہ جو زیادہ انپورٹنٹ ہے میں اس پہ رہتا ہوں. یہ نو ڈاؤٹ کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم چاہیے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اس میں آپ دیکھیں رضی تو میں راضی ہوا باللہ اللہ کے ساتھ، با مطلب ساتھ، اللہ مطلب اللہ. رضی تو باللہ ربا کہ میں جو ہے وہ رب اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہوا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا. یہ سارے کیا 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 آگے یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہے کہ کس کے ساتھ میں راضی ہوا؟ اللہ کے رب ہونے کے، وہ بھی محمد الرسولہ یعنی کہ محمد کے رسول ہونے، اور اس اسلام دینا. تو آپ دیکھیں اردو زبان کے سارے لفظ آ رہے ہیں، رسول، دین ہم اپنے زبان میں یوز کرتے ہیں. تو یہ ہم اذان سننے کے بعد ہم ایک دعا کر رہے ہیں. یہ وہ دعا ہے، یہ مسنون کتابوں میں موجود ہے. آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اس کے اندر کیا الفاظ لکھے. ٹھیک ہے. کہ میں راضی ہوا اللہ سے رب کے طور پہ، محمد سے رسول کے طور پہ، اور اسلام سے دین کے طور پہ. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ہے کہ اذان و تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رتنی فرماتا. تو جو لوگ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ خاص ہے. کوشش کریں کہ وہ اذان کے بعد وہاں پہنچ جائیں، وہاں جا کے سنت پڑھیں اور نفل پڑھیں. اور ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر اصل میں کافی ڈیٹیلز ہیں. میں ایک منٹ پلیز. اچھا، یہ دعا میں نے لاسٹ ٹائم نہیں کی تھی شاید. یہ بیسیکلی جس طرح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اسی طریقے سے یہ بھی دعا جو ہے نا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات شروع کرنے سے پہلے یہ دعا میں یہ مسنون دعا ہے. اور اتنی یہ خوبصورت دعا، یقین کریں آپ پڑھیں گے تو آپ حیران، مطلب آپ کو واقعی میں محسوس ہوگا کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے الفاظ کو ہم پڑھیں گے نا تو ہمارا اس کا اثر ہی ڈفرینٹ ہوگا. اچھا، اب اس کے اندر دیکھیں کیا ہے کہ اللہم اے اللہ باعد. اس میں ایک لفظ آپ یاد رکھیں کہ کیونکہ اگلا بھی لفظ آئے گا بعد کا، تو یہ باعد ہوتا ہے بعید، دور. ہم اپنی زبان میں بولیں بعید ہے، یہ تو بہت بعید ہے یہ. تو یہ گاڑی اردو کے اندر بعید کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ اللہم باعد، دور کر دے، بینی. اچھا، یہ یا یہاں پہ جو اینڈ پہ آ رہا ہے نا، یہ بین بین ہوتا ہے درمیان میں. ٹھیک ہے. اور یہ یا کا لفظ جو اینڈ پہ آ رہا ہے نا، اس کا مطلب میرے درمیان. ٹھیک ہے. یہ یا کی جو ضمیر ہے اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ رب بنا، نون الف نا جب آتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہمارا رب، اور اگر آتا ہے رب بھی تو یا آتا ہے تو وہ ہوتا ہے میرا رب. ٹھیک ہے. تو یہ یا جہاں پر بھی اس طریقے سے آئے گا نا تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا ترجمے کے ساتھ نو ڈاؤٹ آپ کو پوری گرامر سمجھنے میں ٹائم لگے گا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر لیں گے تو آپ کو زیادہ. تو بینی میرے درمیان، وہ بینا خطا یا. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ یا کا مطلب بھی میرا آ رہا ہے کہ اللہ دور کر دے مجھ سے اور میری خطاؤں سے، یعنی کہ میری اور کے درمیان میں ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. کہ اللہم باعد بینی و بینا خطایا، کہ اللہ دور کر دے مجھے اور میری خطا. مطلب سمپل ورڈ میں یہ ہے کہ مجھے اور میری خطاؤں کو اتنا دور کر دے. کتنا؟ کما. کما ہوتا ہے کہ جیسا، کہ جیسے. ٹھیک ہے. کما، کاف کا مطلب ہوتا ہے لائک، اور ماں ہوتا ہے جو. یہ ماں کے جو تین مطلب ہوتے ہیں. ماں جو کے معنی میں بھی آتا ہے، جو جسے کے معنی میں. ماں جو ہے وہ نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ماں جو ہے وہ سوال کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو جملے کی ترتیب سے پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر وہ کس معنی میں آ رہا ہے. ماں جو ہے وہ جسے کے معنی میں بھی آتا ہے، ماں جو ہے وہ سوال کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ماں جو ہے وہ نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. کما، یہ کیا ہے کہ جیسے. یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جیسے، کہ جس کے جیسے. با اتا، کہ یہاں پہ تا آ رہا ہے، دیکھیں تو نے کیا ہے یہ کہ تو نے بعید کیا ہے کس کو؟ بین المشرقی والمغرب. تو ہم اللہ سے دیکھو ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری اور میری خطاؤں کو اتنا دور کر دے کہ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان میں تو نے دوری کی ہے.
ٹھیک ہے، اب اس کو ترجمے میں پڑھیں گے تو آپ کو اے اللہ میری اور میری خطاؤں کے درمیان دوری ڈال دے جیسی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں دوری ڈالی ہے۔ تو ذرا جا آنکھیں بند کر کے ذرا سا اللہ سے سوچ کے کریں گے ہم، یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ ہم اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری اور میری خطاؤں کے درمیان میں اتنا دوری کر دے کہ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان میں۔ اچھا پھر اگلا کیا ہے؟ اللہم نقنی من الخطایا یا من 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 الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اب اس میں تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، لیکن ان میں سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ سوچیں گے تو آپ کو اللہم تو آ گیا، نقنی جو ہے وہ پاک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ نقنی بچانے کے معنی میں بھی آتا ہے، قنا قنا کا لفظ اسی سے ملتا جلتا ہے، نقنی کہ ہمیں جو ہے وہ پاک کر دے، صاف کر دے، من الخطایا میری خطاؤں سے، اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا کیا لفظ آئیں گے؟ یونقا میں وہی ہے، پاک کرنے کے معنی ہے لفظ دونوں۔ کما کا مطلب ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ جیسا ثوب، ثوب جو ہے نا وہ کپڑے کو کہتے ہیں، لباس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سمپل ورڈ میں یہ جو اکثر آپ نے سنا ہوگا، یہ جو عربی لباس ہوتا ہے اس کو لیے ہم سمپل میں بول رہے ہوتے ہیں توپ۔ وہ توپ بیسیکلی وہ ایکچولی جو لفظ ہے وہ بگڑا ہوا لفظ ہے، ایکچولی وہ ثوب ہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور ابیض کا لفظ ہوتا ہے سفید، ٹھیک ہے، کہ جس طرح سفید کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے نا، دنس، دنس جو ہے وہ میل، میل ہے، دنس جو ہے وہ میل کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے میری خطاؤں کو کس طرح پاک کر دے، ٹھیک ہے، اے اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے، اس طرح پاک کر دے کہ جیسے سفید کپڑوں کو میل سے پاک کرتا ہے، کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اے اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی کتنی ایک سمبولک فنومنا ہے کہ سفید کپڑا اس وقت تک صاف نہیں ہوتا جب تک اس میں سے سارا میل صاف نہ کیا جائے۔ وہ جتنے وائٹنرز یوز ہوتے ہیں تو وہ وائٹ کپڑے میں سب سے زیادہ ان کی افیکٹونیس کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ جس طرح سفید کپڑے کے اندر سے میل کو نکالا جاتا ہے نا، اس طرح میری خطاؤں کو مجھ سے دور کر دے، میری خطاؤں کو مجھ سے پاک کر دے۔ اچھا اب آخری چیز کیا ہے؟ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں غسل کا لفظ آ رہا ہے تو غسل کا مطلب دھونا ہوتا ہے، صفائی کرنا ہوتا ہے، نہانا، نہانے کے معنی میں ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دھونے کے معنی میں کس سے ہے؟ یہ اب تین ہیں جو تینوں چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ماں جو ہے وہ پانی سے، اور سلج، سلج جو ہے وہ برف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور برد جو ہے وہ اولے کو کہتے ہیں۔ کہ میری خطاؤں کو دھو ڈال اے اللہ، کس کس چیزوں سے؟ پانی سے، برف سے، اور اولوں سے۔ تو اگر کسی چیز کو اتنی ایکسٹینسولی دھویا جائے تو اس چیز کے اندر کوئی گندگی نہیں باقی رہے گی۔ تو یہاں پر بھی یہی دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میری خطاؤں کو مجھ سے اس طرح دور کر دے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے، میری خطاؤں کو ایسے پاک کر دے، ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑوں میں میل صاف کیا جاتا ہے، اور میری خطاؤں کو دھو دو پانی سے، برف سے، اولے سے۔ سبحان اللہ، اتنی یہ خوبصورت دعا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اچھا اس کے بعد یہ الفاظ جو ہیں یہ آپ حج کی تسبیحوں میں اور نماز عید عیدین کی تسبیح میں بھی آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری یہ تسبیح ہے، تو میں یہاں پر اس کو بھی ریپیٹ کروں گا۔ اچھا سبحانک اللہم میں نے لاسٹ ٹائم کی تھی، میں جلدی سے بتا اس کو بھی کر دیتا ہوں ریوائز۔ تو یہ دیکھیں، سبحانہ کا میں ہے سبحان، سبحان اور الحمد، ان میں ایک ذہن میں رکھیں کہ سبحان میں ہم کسی چیز کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ بھئی ہم صرف آپ سے تعریف کر رہے ہیں، ہم صرف تیرے سے شکر کر رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے ہمیں یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ آپ ہر چیز سے پاک ہیں، آپ ہر برائی سے، ہر چیز سے پاک ہیں۔ تو سبحان میں بیسیکلی ہم تسبیح جب کہتے ہیں نا تو بیسیکلی ہم کسی ایک چیز کو بہت پاک اور یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ وداؤٹ اینی ڈیفیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ کی ذات کی سبحانی جب بیان کرتے ہیں، اسی لیے سبحان اللہ، سبحان پہلے آتا ہے، پھر الحمدللہ آتا ہے، پھر اللہ اکبر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ترتیب آپ دیکھ لیں، یہ بھی ایک اتنی خوبصورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اعلان کرتے ہیں کہ سبحانک اللہم، کہ جو پاکی جو ہے نا وہ تیرے لیے۔ کا جو ہے یہ ابھی میں نے ہو کا بتا دیا آپ کو، یا کا میں نے بتا دیا، نون الف نا کا بتا دیا، یا میرے لیے ہے، نون الف نا ہمارے لیے ہے، ہو جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے یعنی کہ ہز، ہر، دیر، اور یہ کا رہ گیا تھا، کا جو ہوتا ہے فار یو، سامنے والے کے لیے۔ سبحانک اللہم، تو اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری لیے ساری پاکی ہے۔ تو ابھی ہم دکھا، اور جو تیری تعریف ہے نا اس کے ساتھ میں تعریف کر رہا ہوں، یعنی کہ سبحان ہے
کہ اللہ تیرے لیے تسبیح ہے اور تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام شکر ہے. ہم کا مطلب بہت ایکسٹینسو ہے لیکن اس کے اندر تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اگلی بات ہم کیا کہتے ہیں؟ وتبارک اسمک، کہ برکت والا ہے تیرا نام. ٹھیک ہے. تیرا نام جو ہے وہ برکت والا ہے. تبارہ برکت، اور اسم کا. تو یہ بیسیکلی دو لفظ مل کے تبارک اسم کا ہو گیا. وہ کیا ہو گیا کہ تیرا جو اسم ہے وہ برکت والا ہے. وتعالى جد کا، اور جو تیرا جو جد ہے نا، یہ جد امجد ہم اپنے ہوتے ہیں تیری بزرگی، تو تیری بزرگی اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. ولا الہ غیر، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں. تو غیر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ اور غیر دونوں ایک جیسے تقریباً ملتے جلتے لفظ ہیں. اللہ کا مطلب بھی ایکسیپٹ ہوتا ہے، اور غیر بھی ہم کہتے ہیں نا غیر ہے وہ. تو غیر بیسیکلی ایکسیپٹ کرنے، وہ ایکسیپشن کے لیے بھی ہوتا ہے کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ جو پاکی ہے اللہ تیرے لیے ہے، ہم تیرے لیے ہے. تیرا نام برکت والا ہے، ایسا تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری جو بزرگی ہے وہ اعلیٰ ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اعوذ کے اندر ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اس سے ملتا جلتا اردو میں دو تین الفاظ ہیں. معاذ کا لفظ ہوتا ہے، معاذ نام رکھتے ہیں، وہ پناہ گاہ کو کہتے ہیں. تعویذ ہم اپنی زبان میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچاؤ کے لیے جو ہوتا ہے، جو لوگ مانتے ہیں، تو وہ تعویذ کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، کس سے؟ شیطان مردود سے. من الشیطان الرجیم، کہ یہ بیسیکلی رجیم بہت ہی دھتکارا با، بہت ہی جو ہے نا وہ برا، بالکل رجم ہے. رجم کسی چیز کو پتھر مار مار کے کرنے کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ رجم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو دھتکارا ہوا ہے نا، وہ ہے شیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں با آ گیا دیکھیں. پھر ود اسم اللہ، اللہ کا نام، بسم اللہ. کہ اچھا ایک اور ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے شروع. اب یہاں پہ بسم اللہ میں اس کو محاورہ ترجمے میں کوئی انہوں نے ایکسپلینیشن میں کیا ہوا ہے، لیکن ایکچوئل عربک ورڈ کے اندر شروع کا لفظ کہیں نہیں آتا. یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے، بسم اللہ. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم. کہ کون ہے؟ اللہ جو رحمان ہے رحیم ہے. تو رحمان اور رحیم میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے. دونوں میں رحم کا روٹ ورڈ ہے رحمان. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانی اس دنیا میں، اور صفت رحمانی میں اللہ تعالیٰ کافروں کو، مشرکوں کو بھی وہی ساری چیزیں عطا کر رہا ہے کہ جو اس کے ماننے والے بندے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ کہ جو اس کو نہیں مان رہے، وہ اس کو بھی ساری دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں صفت رحمانی ہے. لیکن اللہ کی صفت رحیمی، رحیمی میں اس چیز کے اندر پائیداری، مستقل مزاجی، وہ چیز ہے اس کے اندر. تو وہ اللہ کی ہوگی نیک بندوں کے لیے آخرت میں. تو وہ اس کے لیے لفظ ہے رحیمی کا. تو ترجمے میں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ پہ لکھا ہوتا ہے جو ہے رحمان اور رحیم. اس کو جب تک ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ رحمان اور رحیم میں ڈفرنس کیا ہے، وہ ہم اس کو صحیح طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جی. اچھا اللہ اکبر، یہ واپس آ گئے. میں یہ وہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے. یہ دوسرا ذکر ایک جو مسنون ہے وہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. تو اللہ اکبر کبیرہ ایک ہی لفظ کو دو دفعہ بولا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اکبر بھی ہے اور کبیر دونوں میں ایک ہے، لیکن ایک بات میں زور دینے کے لیے، ایک بات کو اس میں سٹریس دینے کے لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اور جو تعریفیں کیا ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور وہ بھی کیا ہیں؟ بے انتہا، بہت زیادہ. ٹھیک ہے. ساری تعریفیں اس کی ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. تو بکرا جو ہوتا ہے وہ صبح اور شام کے لیے. ٹھیک ہے. بکرۃ واسیلہ. یہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. ٹھیک ہے. یہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا، یہ جسٹ آپ ذہن میں رکھیں بات کہ یہ الفاظ صحیح احادیث میں موجود ہیں. پورا پڑھنا چاہیں تو پورا پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہمیں سکھایا گیا ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی مسنون ہے. لیکن اس میں ایک دو الفاظ ایکسٹرا آ گئے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ سمیع العلیم جو ہے وہ سننے والا، اور علیم جو ہے وہ علم رکھنے والا. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے. سمیع ہر چیز سننے والا، اور علیم ہر چیز جاننے والا. من حمزہ و نفخہ و نفثہ. ٹھیک ہے. اس میں یہ حمزہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو سارے وسوسے وہ جو جو وسوسے دل کے اندر آتے ہیں نا، ان کے لیے. ٹھیک ہے. و نفخہ، یہ جو ہے وہ تکبر کے لیے ہے. نفخہ و نفسہ، یہ شیطان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے وسوسے، اس کے تکبر،
اور جو پھوکے مارنے والی ہوتے ہیں وہ یہ سورہ جو حسد ہوتی ہے ومن شر النفاثات فی العقد، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیسیکلی یہ نفاسات کا لفظ وہی ہے، پھوکوں سے. تو یہ ایک ایکسٹرا الفاظ ہیں جو آپ اعوذ باللہ کے ساتھ ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بھی میں کوئکلی 2-3 منٹس میں یہ بھی میں دوبارہ سے ریوائز کر لیتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم الحمد للہ رب العالمین بولتے ہیں تو وہی لفظ کہہ رہے ہیں کہ للہ ہی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، للہ لام کا مطلب ہے فور، ٹھیک ہے؟ اور اللہ، کہ یہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں. وہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام عالموں کا رب ہے، رب العالمین. اور رب کو میں اب ایکسپلین کر چکا ہوں، رحمان الرحیم کو بھی ابھی ہم ایکسپلین کر چکا ہوں، مالک یوم الدین. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مالک کا بھی لفظ آتا ہے، اللہ کے لیے رب کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن آپ کو میں نے اس کی ڈیٹیل ایکسپلین کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین کا لفظ آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن جزا بھی دی جائے گی اور سزا بھی دی جائے گی، کہ یعنی کہ حساب کتاب کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن کہ جس دن بدلہ دیا جائے گا، بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین. اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایا جو ہوتا ہے نا وہ صرف کے لیے ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ یہ ایا کا جب ہم کہتے ہیں کہ صرف تیرے لیے، اونلی فار یو، ایکسکلوسively فار یو، ایا کا نعبدو. تو اس میں نعبدو میں جو لفظ آ رہا ہے وہ عبادت کا آ رہا ہے، اور نون ایکسپلین انڈیکیشن ہوتی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پہ ہو ایا کا آبدو تو وہ ہوگا میں عبادت، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ الف نون کی جگہ آ جائے گا تو وہ ہو جائے گا میں، اور اگر نون کی جگہ تا آ جائے گا تو تم، اور یا یہاں پہ آئے گا اگر شروع میں تو ہوگا وہ تھرڈ پرسن کے لیے. اب یہ چار جو ہیں الفاظ کی ایک انڈیکیشن ہے، یہ بھی ان گرامر کے رولز میں سے ایک ہے کہ الف، نون، تا اور یا. یہ جب لفظ کے شروع میں کئی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں تو کہیں پہ اوزو جو اگر لفظ آئے گا، میں پناہ مانگتا ہوں، نوزو تم، ہم پناہ مانگتے ہیں، توزو تم پناہ مانگتے ہیں، اور یوزو وہ پناہ مانگتے ہیں. الف نون تا یا، الف نون تا یا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین. تو یہ دیکھیں وہی ایا کا لفظ دوبارہ آ گیا کہ یہ صرف فار یو، ایکسکلوسively فار یو عبادت ہم کرتے ہیں، اور ایکسکلوسیو فار یو استعانت ہم مانگتے ہیں. و ایا کا نستعین، نستعین جو ہوتا ہے نا، استعانت ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، اردو میں مدد مانگنے کے لیے لفظ ہوتا ہے استعانت مانگنا یا استعانت دینا، ٹھیک ہے؟ تو نستعین کے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایا کا نستعین ہم صرف تیرے سے استعانت مانگتے ہیں، صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں. پھر آگے سوال کیا ہے؟ دعا ہے. اور پورا قرآن پاک اس اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے کہ اہدنا، ہمیں ہدایت دے دے. کہ کون دے دے؟ تو دے دے. ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم فریاد کر رہے ہیں، اہدنا کہ ہمیں ہدایت دے دے. کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. صراط رستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا، اسٹریٹ. تو استقامت کا لفظ ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، وہ بھی یہ مستقیم ہم اپنی زبان میں بھی مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں. صراط جو ہے وہ رستے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. پھر آگے ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کیا کس کو ہم کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں اس میں ایک ایک اس کے اندر ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو تین گروہ یہاں پر آ گئے، انعمتا وہ ہیں جن پر نعمتیں دی گئی ہوں، مغضوب وہ ہیں جن پر تیرا اللہ کا غضب آیا ہے، اور ضالین جو ہیں وہ لوگ ہیں جو ضلالت میں ہیں، وہ جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں. تین کیٹیگری کون کون سی ہو گئی؟ نعمتوں والی، غضب والی، اور گمراہ یا بھٹکے ہوئے لوگوں کی. تو یہاں پر یہ ہیں وہ سارے انبیاء، صالحین، ٹھیک ہے؟ اولیاء، جو نیک اللہ کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمت کی، جن پر اللہ کی نعمتیں آئیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مغلوب جو ہے وہ ویسے جو بھی انسان صریحاً اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے قانون کو چیلنج کرے گا. تو یہاں پر لیکن جو اسپیسیفکلی جو ہے یہاں پہ یہودیوں کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بہت جو ہے آپ دیکھ لیں پورا قرآن پاک کے اندر کہاں کہاں پہ یہودیوں کے بارے میں مخاطب کیا گیا اللہ تعالیٰ نے. اور ضالین جو ہے یہ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی اس کے اندر عیسائیوں کو یہاں، لیکن ایکچولی یہ آپ کو ایز اے کانسیپٹ یاد رکھیں کہ ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی، غیر المغضوبی، اور جن پر غیر ہو گیا وہی ایکسیپٹ کے لیے آ گیا، مغضوبی علیہم، اللہ کا اللہ اور ہم، یہ ہم جو ہے یہ جو بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم جمع کے لیے ہوتا ہے ان پر، یعنی کہ دم، یہ دم کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے؟ اور
وہ ان لوگوں کا راستہ نہیں، غیر ایکسپٹ کہہ رہے ہیں ان کے، یا سوائے کہہ رہے ہیں ان کو، سر ان لوگوں کا راستہ سے ہم سر پناہ مانگ رہے السلام ہیں۔ علیکم سر، سر یہ دولین پڑے گا کہ زولین؟ یہ دولین ہے کہ زولین؟ یہ آئی ایم سوری، یہ ہماری کلاس کا ٹاپک نہیں ہے، آئی ایم سوری، میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کر دوں گا سمیرا۔ اچھا اچھا جی، یہ تجوید کی کلاس نہیں ہے، یہاں پہ آپ صرف ان الفاظ کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ جو ہم رکوع اور سجدے میں جو ہم پڑھتے ہیں اذکار، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس بس ہم 10 منٹ میں انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے اس میں، کیونکہ یہ پوری نماز نبوی ہے، اس میں ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا ہے، میں اس میں سے کچھ چیزیں کہ جو اذکار کے ریفرنس سے میں بات کروں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جو سبحان ربی العظیم اور جو ہے وہ سبحان پاکی کی بات ہو گئی، ربی العظیم، ٹھیک ہے؟ جو میرا رب ہے، یہاں پہ ربی، یہ ربی ہے رب، اور یا میرے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ پاکی کس کی ہے؟ ربی العظیم، میرا رب جو عظیم ہے۔ پاکی کس کی ہے؟ میرے رب کی، رب اور یا ربی، ٹھیک ہے؟ میرا رب عظیم، یہاں پر اس کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، اور بالکل یہی الفاظ جو ہیں ربی العالی، سبحان ربی العالی، ٹھیک ہے؟ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تسبیحات ہیں، ان میں سے کچھ کو میں صرف نظر ماروں گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صحیح احادیث سے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ سبحان ربی العظیم، کہ پاکی کس پاکی بیان ہو رہی ہے؟ عظیم، ٹھیک ہے؟ تو عظمت والا جو رب ہے میرا، سبحانہ کا و بحمدک لا الہ الا انت، یہ وہی الفاظ ہیں جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، سبحانہ کا اور بحمدک، کہ پاکی تیرے لیے ہے اور تمام تعریفیں تیرے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا انت، یہ تیرے سوا جو ہے وہ کوئی عبادت کے، لا الہ الا انت، یہ اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں، انتا جو ہوتا ہے یو کے ہوتا ہے، جیسے ہم یو بولتے ہیں نا تم، یہ انتا کا لفظ جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے سبحانک اللہم، یہ وہی الفاظ ہے، دیکھیں بار بار وہی الفاظ آ رہے ہیں، یہ آپ کو میں صرف جسٹ دکھا رہا ہوں کہ یہ پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہاں پہ یہ اغفر لی کا ہے، اغفر استغفار کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے ہم کوئی جو مغفرت مانگ رہے ہیں نا، لی لام فور یا میرے لیے، تو اللہم اغفر لی کہہ رہے ہیں نا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ مغفرت دے دے میرے لیے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے رب، و بحمدکا، اور تیرے ساتھ تعریفیں ہیں، اللہم اغفر لی، ہم تیری تعریف بیان کریں، یعنی کہ تو اگر آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اے میرے پروردگار اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے، ٹھیک ہے؟ اے اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اغفر لی، ہمیں معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ بھی ہے، رکوع اور سجدے دونوں کے اندر یہ پڑھی جا سکتی ہے، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے؟ جو ہے وہ فرشتے اور جو روح ہیں وہ کا پروردگار نہایت پاک ہے، یہ سبح یہ پاکی کے لیے ہے، جو قدوس سبح قدوس یہ پاکی کے لیے بیان ہوتا ہے، رب الملائکۃ والروح جو ملائکہ اور ارواح کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہے سبحانہ ذل جبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمہ، تو یہ وہی والے الفاظ بار بار ہیں کہ سبحان، زی ہوتا ہے، میرے جیسے نام میں بھی زی آتا ہے نا، زی والا ہوتا ہے، اور اس کو ہم ذل بھی پڑھتے ہیں، ذل جلالی والاکرام بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ ذل جناح، پر والا، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی زی کا زو زا زی یہ جہاں پر بھی آتا ہے، یہ اس کی ایک اور میں ایگزامپل دوں گا آپ کو، تبت یدا میں آتا ہے ذات، وہاں پہ ذات لہب، تو وہ والا ہے وہ بھی، لیکن وہ مؤنث کے لیے آ رہا ہے، تو یہ زی زا زو یہ اس طرح مختلف انداز میں آئے گا، لیکن یہ والا کہ ہے کہ وہ جبروت والا ہے، جبر والا ہے، قہر والا ہے، ٹھیک ہے؟ والملکوت ملکیت کا ہے، ایسے لفظ ہے یہ، سبحانہ کہ پاکی کس کے لیے ہے؟ وہ جو قہر والا ہے، والملکوت جو ملکیت والا ہے، والکبریائی جو بہت بڑا ہے، بزرگی والا ہے، جو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عظمہ والکبریائی والعظمہ جو عظمت والا ہے اور جو بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ یہ بھی ہے، اللہم لکا رکعتو و بکا آمنتو و لکا اسلمتو خاشع سمعی و بصری
و مخی و عظمی و عصبی. یہ آپ اس میں الفاظ چیک کریں تو آپ ہو جائیں گے. یہاں پہ ان الفاظ کو میں پہلے دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھیں، اللہم اے اللہ، لکا تیرے لیے، رکعتو رکعت کی میں نے تیرے آگے، میں رکوع بیسیکلی رکوع کے لیے ہے، یہ تیرے ساتھ لیے میں رکوع کیا میں نے. اللہم لکا رکعتو، تو کا بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا میرے لیے. اللہم لکا رکعتو، میں نے تیرے لیے رکوع کیا. وبکا آمنتو، اور میں تجھ پر ایمان لایا. آمنتو، یہ تو میرے لیے آ رہا ہے. وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور میں جو ہے وہ جو فرما بردار، سلام جو ہوتا ہے وہ فرما برداری کے لیے بھی ہوتا ہے نا، کہ ہم کسی کے سامنے جھک رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اسلام کا لفظ آتا ہے. وَلَكَ أَسْلَمْتُ، میں تیرا فرما بردار ہوں. خشا، خشیت سے ہے، عاجزی سے ہے. کیا ہے؟ سمی، میری سماعت، میرے کان. پھر میں کر رہا ہوں یہاں تک. دیکھیں، اللہم لکا رکعت، کہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں تیرے پر ایمان لایا، تیرے لیے فرما برداری کی. آگے کیا ہے؟ خشع سمی، کہ جو ہے نا عاجزی کے ساتھ کیا ہے؟ سمعی، میرے کان. یہ سماعت سے لفظ آتا ہے نا، ہم اپنی زبان میں سماعت بولتے ہیں، تو سمع سامع یہ وہی لفظ. سمی، کہ میری جو سماعت ہے وہ عاجزی کے ساتھ ہے. وہ بصری، آنکھیں، میری آنکھیں، ٹھیک ہے. وہ مخی، یہ مخی جو ہے نا، یہ ڈفرنٹ لفظ ہے وہ مغز کے لیے، ٹھیک ہے. عظم اور عصبی، عصب جو ہوتا ہے وہ جو آپ کی جو ہوتا ہے نا، عظم جو ہے وہ ہڈی کے لیے ہوتا ہے، اور عصب جو ہے وہ پٹھے کے لیے. یہ بیسیکلی نروز کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے لفظ. اعصاب ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں نا اعصاب، وہ بیسیکلی یہ اس نیورو مسکولر کے لیے لفظ ہوگا یہ. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی عاجزی سے ہم لفظ بول رہے ہیں، کہ میرے کان بھی تیری عاجزی میں ہے، میری آنکھیں بھی تیری عاجزی میں ہے، میرے مغز، میرے ہڈیاں، میرے پٹھے. یہ اس میں ترجمے میں جو لکھا ہوا ہے، اگر ہم پتہ ہے یہ ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو پھر آپ یقین کریں، نو ڈاؤٹ یہ پیغام میرے آپ کو میں نہیں صرف دے رہا، میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ میں تو یہ الفاظ بھی نہیں آتے، لیکن جتنے آتے ہیں، اگر ہم وہ بھی ذرا سوچ کے کریں نا کہ ہم کس کے آگے جھک رہے ہیں، تو اس کا اثر ہی بالکل ڈفرینٹ ہو. تو یہ نو ڈاؤٹ یہ تو الفاظ ہیں جو ہم ان میں سے جتنے یاد کر سکیں وہ ہم کریں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ فرض نہیں ہے. یہ کوئی اگر یہ کہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جو تمام الفاظ، تمام جو چیزیں ہیں وہ سیو رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم رکوع میں کیا، یہ رکوع سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ. تو سمی اللہ کا مطلب ہوتا ہے، سمیع یہ پاس پیسو ٹینس میں، یہ پیسو وائس میں بولا جا رہا ہے، کہ سن لی اس نے. سمی اللہ، اللہ نے سن لی اس کی، ٹھیک ہے. اللہ نے اس کی سن لی. سمی اللہ، اللہ نے سن لی اس کی. لمن، کہ یہ دیکھیں، من کا مطلب ہو ہوتا ہے، لام مطلب اس کے ساتھ ایسوسیشن کے لیے کہا جا رہا ہے، کہ سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ جس نے اس کی تعریف کی. یہ ہو یہاں پر آ رہا ہے اس کے لیے، اللہ کے لیے. سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ ایکچولی ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے. یہ ہو کو ہم وہ یہ تجوید کا یہ قانون ہے، ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی یہ ایکچوئل ورڈ اس طرح ہے. تو اس کے آگے جو لفظ جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو یہ اس کے بارے میں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. یہاں پر اس کو پہلے ہم دیکھ لیں کہ کیا ہے، کہ ربنا اے ہمارے رب، ولک الحمد اور تیرے لیے تعریف ہے، سب تعریفیں ہیں، حمدن کثیرا ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، بہت زیادہ تعریفیں. طیبن جو ہے وہ پاک ہو، مبارک ہو، ٹھیک ہے. جس میں یہ فی ہی میں جو لفظ آتا ہے وہ فی کا مطلب میں ہوتا ہے، اور اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ پاک اور بابرکت تعریف، ٹھیک ہے. پاک، یہ طیب پاک کو کہتے ہیں. بابرکت ہو گئی، یہ مبارکہ ہو گئی، جو جس کے اندر بہت زیادہ پاکی ہے، جس کے اندر بہت زیادہ برکت ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے کسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا بولنے والا کون تھا، کس نے یہ کلمہ پڑھے؟ ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا، یہ فاستبقوا الخیرات، جو سوری جو اہ، ابھی ہم لوگوں نے نازیات، سورہ نازیات پڑھی تھی نا، اس کے فاستابقات سبقہ، تو وہ وہاں پر یہی چیز کی ایکسپلینیشن ہے، کہ یہ جو جن کو یہ جو یہ یاد کر سکتے ہیں، یہ وہ یاد کر کے
سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد بہت سارے ہیں اذکار، وہ میں چھوڑ کے بس ایک آخری میں آپ کو بتا کے پھر میں اس کے بعد ختم کر رہا ہوں. جو ہے وہ، یا ہم سجدے کی آگے کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ الخیر. سجدے کی انشاءاللہ میں آگے یہیں سے کنٹینیو کروں گا سجدے کی دعائیں، اور پھر ہم رمضان میں ہمارا یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ہم میکسیمم قرآنی دعائیں جو ہیں وہ ہم ختم کر سکیں. اچھا دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا، ایک تو آپ سب لوگوں کے آنے کا، یہ اٹینڈ کرنے کا شکریہ. میں اپنی طور پہ ایک ناقص سی ایفرٹ کر رہا ہوں اس میں. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو تجوید ہے نا، وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹاپک ہے. وہ ہمارے اس کی میں اگزامپل یہ دوں گا کہ بچپن میں جو بہت خوش قسمت ہیں بچے جنہوں نے اچھی طریقے سے قرآن پاک پڑھا ہے، لیکن ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمیں صحیح طرح قرآن پاک کی تجوید بھی نہیں آتی صحیح طرح. اور آپ یقین کریں، میں آپ کو دعوت دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں، اللہ نے مجھے اب توفیق دی ہے، اور ابھی میں جو ہوں وہ دوبارہ سے میں تجوید کی، میں نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوں آج کل. اور کوشش کر رہا ہوں کہ، ہے تو میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ نو ڈاؤٹ اس وقت اگر کوئی کہے کہ میں نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوں تو اٹ لکس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوشش کریں تو سب کچھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو اللہ ہم سے یہ دعا ہوگی کہ اے اللہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے نیت کر لی نا اللہ سے، اگر ہم نے نیت کر لی اس چیز کی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ درمیان میں نامکمل رہ گیا نا، تو مجھے پورا یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ ہمارے نیت قبول کر لے گا. اس کی میں آپ کو یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو نیو مسلمز ہوتے ہیں ان کو تو قرآن پاک نہیں آتا پڑھنا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا؟ وہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہاں، کوشش کرنا آپ کی ہے. وہ اگر نیو مسلم کو کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جی تم کو قرآن، تمہاری تو زبان ہی نہیں ہے تو تم بے شک نہ سیکھو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ بالکل غلط ہے. لیکن اگر اس کو یہی، اگر اس کے دل میں، کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ جن کو نہیں آتا قرآن پاک، یا جو، تو وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ یار عربی تو بڑی مشکل ہے. اور آپ یقین کریں، میں بہت سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، ریکویسٹ میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی، اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، لیکن میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. ہاں، قرآن پاک کی محکمات بہت آسان ہیں. قرآن پاک کے متشابہات جو ہیں وہ ان میں ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک میں جو فقہ یا کوئی رولز ہیں ان کے بارے میں ہمارا کوئی وہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ہم نے تو صرف قرآن کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور میں سورس آپ کو پھر بھی یہ کہوں گا، عامر سہیل صاحب ہیں، آپ کو لکھیں قرآن کے عربک گرامر، آپ کو بے تحاشا ٹیچر مل جائیں گے ان میں سے جن سے بھی آپ. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے جو میں محسوس کرتا ہوں، بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے ٹیکنیکل پرسن، میں انالیسس یہ کرتا ہوں کہ وہ بہت مشکل ہے. وہ بہت زیادہ ڈیٹیل بتاتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے، میری وش ہے کہ کوئی ایسا قرآن پاک کا عالم یا مفتی جس کو قرآن کا وہ سمپل الفاظ میں سمجھائے. وہ انفارچونیٹلی وہ اتنی مشکل، اتنی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو اس میں سے جو باتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں سے مجھے 50% یاد ہیں، اور ان میں سے میں آپ کو 10 to 20% بتاتا ہوں. اگر اس کو ہم زیادہ کرنے کی کوشش کریں، یقین کریں آپ، شاید جو 8 لوگ سن رہے ہیں نا یہ بھی لوگ نہ سن پائیں. لیکن میں آپ لوگوں کو دعوت یہ دوں گا کہ وہ سنیں، کوشش کریں انشاءاللہ. اگر میرے جیسا انسان جس کو آج سے 2-3 سال پہلے ان سب باتوں کا نہیں پتا تھا، میں اگر اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں تھوڑی بہت آپ لوگوں سے ڈسکشن کر رہا ہوں، تو یقین کیجیے آپ سب لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ تجوید، اور جو یہ اپنے قرآن پاک، کیونکہ ہمیں صحیح طرح پڑھنا، کیونکہ کئی دفعہ قرآن اگر ہم لوگوں نے صحیح نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ کوشش کریں، اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں توفیق دے. اور رمضان کے ریفرنس سے آخری میری ریکویسٹ یہ ہے، میں آپ پلیز سب لوگوں کو تک پہنچائیں یہ بات، کہ میں کل سے میں کوشش کروں گا کہ میں دورہ قرآن کی ریفرنس سے پہلے سپارے سے وہ ہر روز جو ہے کسی کا ایک کا لیکچر میں بھیجنا شروع کروں. وہ آپ لوگوں کی چوائس ہے، کیونکہ میں ڈاکٹر فرحت، ڈاکٹر اسرار، بہت سارے لوگوں کے موجود ہیں. ڈاکٹر فرحت کا ہر سال نیا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس دفعہ 2024 کا لیٹسٹ جو ہو رہا ہے، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں وہ روزانہ ایک ایک لیکچر اس کا شیئر کروں. ویسے میں آپ کو میں انڈورس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ صرف ڈاکٹر فرحت کا ہی سنیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی سن سکتے ہیں. اور ہمیں قرآن پاک کا پیغام سمجھنا ضروری ہے. کوشش کریں، نیت کریں کہ اللہ اس رمضان میں ہم لوگ پورے قرآن پاک سے گو تھرو ہوں گے. یہ میری دعا بھی ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں. اور آپ سب لوگوں کو میری ایڈوائس بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ آپ لوگ کریں. پچھلے سال میں نے ایک انجینئر ہیں وہ، اور 3-4 لوگوں نے، لڑکے بالکل ینگ لڑکے ہیں، ان کا بہت پیارا انہوں نے اس کی تھی ریفلیکشنز فرام قرآن.
تو ریفلیکشنز پہ قرآن آئی ڈونٹ نو کہ اس سال وہ دوبارہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن وہ پچھلے سال کا موجود ہے، اور میں یقین کریں وہ اتنا اتنا ان کا خوبصورت اسٹائل ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چار الفاظ جو ہیں وہ قرآن ایک روزانہ وہ ایک سپارہ کرتے ہیں، اور روزانہ وہ ایک ایک سپارے کا وہ انہوں نے ریفلیکشنز دیے ہیں. وہ کچھ بیچ بیچ میں سے سلیکٹو آیات ان لوگوں نے سب لوگوں نے لی ہوتی ہیں، اور اس کے بارے میں وہ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں تو بڑی پیاری وہ ایک گو تھرو. نو ڈاؤٹ وہ پورا قرآن اس میں پورا سپارہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر وہ بہت سیدھا سیدھا باتوں کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کوشش نیت کریں کم از کم ضرور کہ اس مہینے میں رمضان میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ قرآن پاک سے گو تھرو ہو. اور وہ گو تھرو ہونا یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تلاوت یا صرف تراوی میں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں جتنا بھی سمجھ آتا ہے. کوشش کریں ایک دن ایک سپارے میں سے جتنا بھی آپ سن لیں. آپ یقین کریں اگر آپ 2 گھنٹے نکال لیں، اور اس کا بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ یوٹیوب میں ایک آپشن ہوتی ہے اسپیڈ بڑھانے کی. اگر آپ ہیڈ فونز لگا لیں اور آپ تہیا کر لیں کہ میں نے 1 1.5 گھنٹہ نکالنا ہے ہر صورت، تو اگر آپ 2 قرآن پاک ختم کرنا چاہتے ہیں آپ 2 کے بجائے 1 کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ یہ اس کو سمجھ بھی لیں. تو 1 گھنٹہ نکالیں. زیادہ تر وہ لیکچرز ان کے 1 سے 1.5 گھنٹے، شروع کے ایک لیکچر میں خیال 2 گھنٹے کا بھی ہے، لیکن آپ سمجھ لیں بٹوین 1 آور ٹو 2 آور ہے. اور آپ اس کی اگر سپیڈ بڑھا دیں گے تو وہ جلدی میں ختم ہو جائے گا. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی، اگر آپ ان کو نہیں سننا چاہتے کوئی کو بھی کریں، لیکن دورہ قرآن میرا ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کریں. پاکستان کے اندر بہت سارے علاقوں میں جو دورہ قرآن ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ 40 منٹس اور 20 منٹس، 40 منٹس میں وہ جو اگلی 4 رکعت میں انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور پھر 20 منٹ میں اس کی تلاوت ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. جو کوئی جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مشکل ہوگا، لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ ضرور کریں. ڈاکٹر اسرار کے جو اثر میں جو لوگ ہیں وہاں پر اس طرح تراوی ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں شاید وہ کرواتے ہوں گے، مجھے ان کا ہی پتہ ہے. اب وہ لاہور میں بے تحاشا جگہوں پہ ہوتا ہے. میں ان کی دورہ قرآن کا میں آپ لوگوں کو ایک ایپ شیئر کروں گا گروپ میں. اس میں اس دفعہ انہوں نے لائیو جو جہاں جہاں پہ ہو رہے ہوں گے وہ سارے وہاں پہ موجود ہوں گے. تو وہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ فالو کر لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس سال یہ نیت کریں کہ ہم نے پورا قرآن پاک سے گو تھرو ہونا ہے. تو اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے. رمضان میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ میکسیمم دعائیں یہ جو رمضان ہے یہ جتنا بھی ممکن ہوگا کوشش کروں گا میں کہ جتنی پرانی دعائیں مسنون دعائیں ہم ڈسکس کر سکیں. دعا کا اگر ہمیں مطلب سمجھ آ جائے تو وہ ہمارے لیے وہ چیز بہت آسان ہو جائے گی. جو یوٹیوب پہ چینل ہے اس میں ساری ریکارڈنگز موجود ہیں، اور وہ کوئی مانیٹائز چینل نہیں ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ آپ ریویو کریں، آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. میں نے تو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جو سمجھ آیا ہے وہ میں اب شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے. آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.